السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، یعنی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں رہنے والے تمام جن و انس، جانور، حیوان، پرندے سب کو فنا ہو جانا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کے پہلے 24 گھنٹے میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرشتے کون کون سے سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات کا جواب دے کر کامیاب ہونے والوں کے لیے کون سی منزل ہے اور ان کا جواب نہ دے کر ناکام ہونے والوں کے لیے کون سا عذاب ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سامعین گرامی، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بعد ابھی اس کے لواحقین جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ مردہ قبر سے اٹھ بیٹھتا ہے اور چیختا ہے، پکارتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، لیکن یہ آواز باہر کسی کو بھی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حلیہ کچھ یوں ہوگا، رنگ سیاہ، دانت ایسے بڑے ہوں گے جیسے کسی گائے یا بھینس کے سینگ، بال پاؤں تک لمبے ہوں گے اور بھیانک شکل ہوگی، اور ان کے دل میں نرمی تو بالکل ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، نیک بندوں سے وہ سختی سے پیش نہیں آئیں گے، لیکن ان کا حلیہ ہی بہت خوفناک ہوگا۔ تو اب سب سے پہلے وہ سوال کریں گے، من ربوں کا، دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، اور تیسرا سوال ہوگا من دینوں کا۔ اب جو انسان نیک ہوگا، جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو یہ سارے سوال آتے ہوں گے اور ان سوالوں کے جواب دے کر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ اس پہلی منزل میں کامیاب ہے تو جان جائیں کہ وہ اگلی منزلیں بھی اس کے لیے کامیاب ہیں۔ پھر فرشتے اس کو کہیں گے کہ اٹھ بیٹھو۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھے گا، سامنے اسے ایک دروازہ نظر آئے گا اور وہ ہوگا جنت کا۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے دوست، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والے، تمہاری کہ تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہے، کیونکہ تم نے نیک اعمال کیا اور یہ ان نیک اعمال کا اجر ہے۔ اور وہ بندہ پھر گہری نیند سلا دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی۔ اور اب رہ گئے گناہگار، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ منکر نکیر ان کی قبر میں آئے گا اور ان سے پہلا سوال کرے گا من ربوں کا، یعنی کہ تمہارا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، اور من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ چونکہ وہ گناہگار تھا، تو وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا اور کہے گا کہ مجھے ان سوالوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر سامعین گرامی، ان کا عذاب قبر میں بھی شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ گناہگار کی قبر آپس میں مل جاتی ہے، اس طرح مل جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں بالکل دھس جاتی ہیں اور ہڈیاں چورا چور ہو جاتی ہیں۔ گناہگار کی قبر میں بڑے بڑے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ صلہ ہے ان کی ان بدعمالیوں کا جو کہ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ ان کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد قیامت تک وہ اسی طرح سے عذاب جھیلتا رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، خدا یکتا کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور خدا کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔